Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ رمضان میں تراویح کے اندر سنائی جانے والی منزل کو کس طریقے کے ساتھ تیار کریں۔ رمضان کے اندر تراویح کے اندر سنائی جانے والی منزل کے اندر جو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کم از کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے اور کم سے کم 1 مہینہ پہلے منزل کو تیار کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 3 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے منزل تیار نہیں کر سکتا، رمضان کے اندر ہی منزل اس کو تیار کرنے کی فرصت ملتی ہے اور رمضان کے اندر ہی قرآن سنانا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو چند ٹپس دیتا ہوں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے اندر فجر کے بعد منزل کو تیار کرتے ہیں اور جتنی منزل یاد ہوتی ہے یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد دن کو آرام کرتے ہیں۔ رمضان کی راتیں آج کل بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی، تو آج کل رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے فجر کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد ایسا آرام کریں کہ خود بخود جہاں پہ آنکھ کھلے 11:30 12 بجے آپ اس وقت منزل کو تیار کرنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ فجر کے بعد آپ منزل کو تیار کرنا شروع کریں۔ فجر کے بعد منزل کو تیار کریں گے، پہلے ہی رات کو ذہن کی نیند پوری نہیں ہے تو ذہن سکون میں نہیں ہے، تو آپ کا ذہن مکمل طرح ساتھ نہیں دے پاتا، اور جس وقت آپ منزل تیار کرتے ہیں تو منزل آدھی ذہن میں ہوتی ہے اور آدھی منزل ہماری سوچوں سے بالا تر ہوتی ہے، اور مصلی کے اوپر جا کے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اور بالآخر جا کے ہم ہمت ہار جاتے ہیں، 1-2 سالوں بعد ہم مصلی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سردیوں کا جو رمضان ہو اس کے اندر فجر کے بعد منزل تیار کرنی چاہیے رمضان میں۔ گرمیوں کا رمضان ہو تو منزل فجر کی نماز کے بعد نہیں، فجر کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہیے 5 سے 6 گھنٹے، 11:30 یا 12 بجے مسجد کے کوئی اچھا سا ٹھنڈا تہ خانہ تلاش کریں، 11:30 12 بجے جا کر آپ وہاں منزل تیار کرنا شروع کریں، اور ظہر کی نماز تک آپ منزل کو یاد کریں۔ ظہر کے فوراً بعد منزل سنا کر جو ٹائم بچ جائے اس میں آرام کریں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صرف غلطیوں کو یاد کریں، اور مغرب کے بعد آپ منزل کو دیکھیں، اور عشاء کے بعد آپ مصلی پہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کا قرآن بہت زیادہ کچا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے، رمضان کے اندر ہی آپ قرآن سناتے ہیں اور قرآن پہلے ہی بہت زیادہ کچا ہے، رمضان سے پہلے تیار کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، تو میری آپ کو رائے یہ ہے کہ 1 سپارے سے زیادہ منزل نہ رکھیں۔ بالکل دیکھیں، حافظوں کا رمضان جو بہترین گزرتا ہے وہ روزے کی وجہ سے گزرتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس دن رمضان کے اندر آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا تراویح میں، اس کے بعد روزہ آپ کا امتحان لینا شروع کر دے گا۔ جو روزہ ہلکا رہتا ہے وہ منزل کی مصروفیت کی وجہ سے رہتا ہے۔ مصروفیت جب ختم ہو گئی، سارا دن ہم فارغ ہوتے ہیں، تو روزے نے تو ضرور ہے پوچھنا ہے، روزے کا تو کام ہی یہی ہے، تو ہمیں تو روزے کو بھی بہلانا ہے اور اپنی منزل کو بھی چلانا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 سپارے منزل رکھیں، اس سے زیادہ منزل نہ رکھیں۔ اگر اس سے زیادہ منزل رکھیں گے تو آپ ہمت ہار جائیں گے، درمیان میں نہیں تو بہت پہلے ہی، درمیان تو بہت دور ہے، پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو آپ 1 سپارہ منزل رکھیں اور آپ 29ویں کی رات کو جا کر قرآن کریم ختم کیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو منزل کمزور ہے، اور دوسرا منزل آپ زیادہ زیادہ سناتے ہیں۔ منزل کو کم کریں، دنوں کو بڑھائیں، اور رمضان کے اندر نیند کی طرف خاص توجہ کیا کریں۔ اور میں ایک اور آپ کو بہترین مشورہ آخری دیتا چلوں کہ رمضان کے اندر دوسرا تیسرا کوئی کام نہ کیا کریں۔ رمضان کے اندر اگر آپ صرف تراویح پڑھاتے ہیں تو تراویح آپ کا اتنا بڑا کام ہے جو آپ کے سال کے 12 مہینوں کی جو ٹینشن ہے اس کو کور کرتا ہے۔ 12 مہینے بندہ سوچتا ہے قرآن یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا یاد ہے، رمضان میں دیکھیں گے 12 مہینے کی جو کشمکش ہے
اس کو کور کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر آپ دکان چلاتے ہیں، میرا مشورہ ہے چھوڑ دیں۔ کوئی اگر مزدوری کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، مکمل قرآن سناتے ہیں، تو میرا آپ کو بہترین مشورہ ہے رمضان کے اندر سوائے قرآن سنانے کے کوئی دوسرا تیسرا کام نہ کیا کریں۔ اور اگر آپ کی منزل بہت کچی ہے، 1 سپارہ منزل رکھیں اور آخری وقت پہ جا کے ختم کریں۔ رمضان کے اندر صرف قرآن سنایا کریں اور صرف نیند پورا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی یاد ہوگا اور آپ کا رمضان بھی بہت بہترین گزرے گا۔ اور اس طریقے کے ساتھ اگر آپ رمضان میں قرآن یاد کر کے آپ قرآن کو سنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ اور رمضان کے اندر یا غیر رمضان میں منزل یاد کرنے کے بہت زیادہ طریقے اپنے چینل پہ میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ کو منزل یاد کرنا نہیں آتی یا یاد کرنے کے حوالے سے آپ میری رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کر لیں۔ آپ کا بھائی قاری ابوبکر حیات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔